خواہشیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان سے، ما یفرقون، جو چیز جدائی ڈالتی تھی، بھی، اس کے ساتھ، بین المرء و زوجی، خاوند اور بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین، اور وہ دونوں نقصان نہیں دیتے تھے، بھی، اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دے، ولا ینفعہم، جو ان کو فائدہ نہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اس شخص کو جس نے خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے ساتھ بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، البتہ بدلہ ہوتا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر، بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ معزز سامعین، یہود اہل کتاب کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، حضور اسلام کا، کہ جب وہ ان کے بیت المدارس میں تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سوریہ، جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، اس سے مکالمہ ہوا، لیکن وہ لاجواب ہو گیا۔ آخر میں کہنے لگا، جبرائیل فرشتے کو ہم نہیں مانتے جی، یہ ہماری چغلیاں کھاتے ہیں، ہمارے بڑوں کی باتیں آپ کو بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل کا جو دشمن ہوگا وہ تو میرا دشمن ہے، کہ جبرائیل تو میرا قاصد ہے۔ اور آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بے مثال بادشاہت عطا فرما رکھی تھی۔ تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو کی چھڑی ہے، یا ان کی انگوٹھی ہے جس کے اندر وہ جادو ہے، جس کی وجہ سے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور ان کے دور حکومت میں جادو کا بہت چرچا تھا، جنات لوگوں کو سامنے نظر آتے تھے، اور جنات جو ہے وہ جادو کرتے تھے۔ اور اس دور کے جو پیر اور مولوی تھے وہ بھی جادو کرتے تھے، اور عوام کا جو ذہن ہوتا ہے وہ سطحی قسم کا ہوتا ہے، تو ان کو کچھ ایسی باتیں دکھلائی جائیں جو عقل کے خلاف ہو، شعبدہ بازی ہو، تو لوگ بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے کرتب کرتے تھے، جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جادو کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے چھری سے گلا کٹتا ہے، زہر کھاؤ تو انسان مر جاتا ہے، ایسے سینے پہ گولیاں لگیں، سر پہ لگیں تو مر جاتا ہے، ایک آدھ دفعہ بچ بھی جاتا ہے، لیکن عموماً قانون یہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ ایسے ہی جادو کا تعلق بھی اسباب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ جادو کی 13 قسمیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں اسی مقام پر، اسی آیت کی تفسیر میں، اور فرمایا وہ 13 کی 13 حرام ہیں۔ یہاں تک کہ جادو سیکھنے کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کافر ہونا پڑتا ہے، یعنی جادو سیکھنے کے لیے مردوں کی ہڈیاں نکالنا، معصوم بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے تعویذات لکھنا، یعنی قرآن کے اوپر پاؤں رکھنا، یعنی جنات سے، اللہ کے غیر سے استعانت اور مدد طلب کرنا ہوتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمارے علماء جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی جادو کرتا ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جادو کرانے والا بھی اور جادو کرنے والا بھی۔ اور ایک قسم اس میں یہ لکھی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی جائز کام بھی ہے لیکن دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ تو جادو اور معجزے میں بڑا فرق ہے۔ جادو کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے،
یہ سیکھا جاتا ہے، اس سے جنات سے مدد لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنی اس کے اندر طاقت آتی ہے اسباب کے ذریعے کہ امام راضی نے لکھا ہے کہ انسان گدھا بن جاتا ہے اور گدھا انسان بن جاتا ہے۔ ہاں، یعنی غیر اللہ سے، شیاطین سے اتنی قوت یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ معجزے کے اندر اسباب نہیں ہوتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن گئی، اور معجزے میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت میں بھی اسباب نہیں ہوتے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی سی تھی تو ان کے خالو حضرت زکریہ نے اپنی پرورش میں لے لیا، نیچے کمرہ حضرت زکریہ کا تھا، اوپر جو چوبارہ تھا تو وہ اس میں مریم رہتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، وہ جب کبھی باہر جاتے دور جاتے تو تالا لگا دیتے، نہ تو کھلا رہتا، جب بھی کمرے میں جاتے تو دیکھتے بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، تو یہ ان کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت اور چیز ہے، جادو اور چیز ہے۔ تو ان کے مولوی اور پیر بھی جادو کرتے تھے اور لوگوں سے پیسے لیتے تھے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی انسان سے کوئی ایسا کام ہو جو شعبدہ بازی کی طرح ہو تو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر تو دجال، نعوذ باللہ، اگر یہ ولایت کی نشانی ہے تو دجال تو پھر سب سے بڑا ولی بن گیا، وہ تو بے موسم بارشیں برسائے گا، وہ انسان کو زندہ کرے گا، مردے کو پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، ساری اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، تو پھر تو وہ سب سے بڑا ولی بن جائے گا۔ ان چیزوں سے ولایت نہیں ہے۔ کسی چیز انسان سے خلاف قانون کوئی کام صادر ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا وہ مسلمان ہے یا کافر، اگر کافر ہے پھر تو اس کا اعتبار ہی کچھ نہیں ہے، اگر مسلمان ہے پھر اس کی دو کیٹاگری ہیں، اگر وہ شریعت کا پابند ہے یا غیر پابند ہے، اگر پابند ہے تو پھر اس کی ولایت ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر بھی اس کی ولایت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ شریعت پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد میں۔ یہی چیز حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، المعروف لاہور داتا دربار والے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا تو وہ ایک ہفتہ میرے پاس رہا، تو ایک ہفتے کے بعد جانے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا ایک ہفتہ رہا لیکن آپ کی کوئی کرامت نہیں؟ تو کہتے میں نے پوچھا کون سی کرامت؟ کہتے کوئی ہوا میں مسلح اڑ رہا ہو، کوئی ایسی باتیں جو خلاف عقل ہو؟ کہا میں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ایک ہفتے میں؟ کہا نہیں، خلاف شریعت آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ہر کام شریعت کے مطابق کیا ہے۔ فرمایا یہی کرامت ہے، اصل کرامت یہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے پاس تھی اور اہل اللہ کے پاس تھی۔ یہ جتنے بزرگوں کے نام آپ سنتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یہ بھی عالم تھے، عارف باللہ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، اور شریعت کے متبع تھے، خلاف شریعت نہیں تھے۔ جو آدمی خلاف شریعت ہوگا اس سے اگر کوئی ایسا کام صادر ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، یاد رکھیے۔ ولی وہ ہے جو شریعت پہ چلتے ہوئے اس سے اگر کوئی کام صادر ہو جائے تو وہ بھی مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت کے مولوی اور پیر بھی جادو کرتے تھے، جنات سامنے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دو فرشتے نازل کر دیے، ہاروت اور ماروت، ابھی ذکر آیا جن کا۔ اب یہ فرشتے ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، اور جادو میں یہ چیزیں غلط ہیں، تو وہ نقصان والی چیزیں یہ لوگ ان سے سیکھتے تھے، فائدے والی نہیں سیکھتے تھے۔ وہ کون سی چیزیں سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، اور یہ فرشتے ان کو بہرحال بتاتے رہے کہ دیکھیں اللہ کے ساتھ کفر نہ کریں، جادو کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ تو اس لیے ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہر جگہ پہ تقریباً ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں، خصوصاً عورتیں جاتی ہیں اور ان سے حساب کتاب کرواتے رہتے ہیں۔ عموماً ہم سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا حساب کریں نا جی، کوئی مسئلہ ہے جی، بس روزگار نہیں لگ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حساب غیب کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں، یہ سب قیاسات ہوتے ہیں۔ اور اس طرح فال نکالنا، اس کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے فال نکالی فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پہ کفر کیا، اس نے انکار کیا۔ تو فال نکالنا بھی غلط ہے، طوطے والے سے فال نکالتے ہیں،
ابے طوطے والے کے پاس قسمت ہوتی، وہ بیچارہ وہاں دن بھر گرد و غبار چاندتا. ہاں یہ سارے ان کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی، یہ سطحی قسم کی باتیں ہیں. تو فرشتے ان کو بتاتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اب یہاں پہ ایک واقعہ بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک عورت پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمائش میں ڈال دیا، تو ایک عورت پہ ان کا دل آ گیا، تو اس عورت کے عاشق ہو گئے. اس عورت نے کہا کہ دیکھو اب مجھے اسم اعظم سکھاؤ تب میں تمہاری بات مانوں گی. انہوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا جی. اب کیا اس عورت نے کہا اچھا تم نے مجھے سارا کچھ سکھا دیا، یہ میرے ساتھ ایک لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دو تاکہ یہ راز ہمارا بتا نہ دے، ہماری باتیں لوگوں میں نہ بتا دے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو قتل نہیں کرتے، تو بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس عورت نے کہا چلو شراب پی لو. تو انہوں نے شراب پی لی. جب شراب پی تو زنا بھی کر لیا اور اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا. اور پھر وہ عورت جو ہے وہ زہرہ ستارہ بن کر آسمان پہ چلی گئی. اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بابل شہر جو عراق کا شہر ہے اس کے کنویں میں قید کر دیا، اور آج تک وہ سزا میں. تو یہ واقعہ یہودیوں نے گڑھا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض فسانہ ہے. کیونکہ فرشتوں کے ساتھ نفس ہی نہیں ہوتا، ان کے ہاں مرد عورت کا کوئی تصور نہیں. فرشتے سب فرشتے ہی ہوتے ہیں بس. یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، میل فیمیل کا کوئی چکر نہیں. اور نہ ان کے ہاں خواہشات، نفسانی خواہشات نفس ہی نہیں. اس لیے ان کا ایمان ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، بڑھتا نہیں، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی اور بہت ساری کہانیاں یہودیوں نے گھڑی ہوئی ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہے. اور عوام الناس کا مسئلہ یہ ہے، علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے مقدمے میں کہ بعض واعظ لوگ وہ واقعات سناتے ہیں لوگوں کو، ایسے واقعات جو عقل کے ماوراء ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایسے واقعات کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. انسانی ذہن جو ہے ما فوق العقل چیزوں کو بہت زیادہ سنتا ہے. کہ جیسے ایک واقعہ گاڑ لیا گیا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، تو اس کا ہاتھ اتنا لمبا تھا کہ وہ یوں ہاتھ کرتا تو سمندر سے مچھلی پکڑ لیتا، یوں اوپر کرتا سورج کے پاس لے جاتا، پک کے آ جاتی تھی. تو ابن خلدون نے لکھا ہے، بہت بڑا آدمی تھا علامہ ابن خلدون نے کہا یہ جھوٹ ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتاتے، قرآن میں آتا. تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض افسانہ ہے. تو اسلام حقیقتوں کا نام ہے، افسانوں کا نام نہیں ہے. باقی معجزات اور کرامت یہ میں نے آپ کو بتا دیا. معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. اور قیامت تک کرامات کا سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ کے جب بھی سچے ولی آئیں گے تو ان کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ کرامات کو ظاہر فرمائے گا. اور باقی تعویذ والا سلسلہ یہ ہے کہ تعویذ نبی علیہ السلام نے تو نہیں دیا، حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے دم فرمایا ہے، تعویذ نہیں دیا. لیکن ہمارے علماء نے تھوڑی سی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو تو کسی کو تعویذ لکھ کے آپ دے سکتے ہیں. شرکیہ کلمات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ شرکیہ کلمات سے تو بالکل اجازت ہی نہیں. اور تعویذ کی فیس لینا فرمایا مقرر کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی خوشی سے دے دے تو اس کو رد بھی نہ کرے، لیکن مقرر کر کے لینا یہ درست نہیں ہے. اور جہاں تک کوشش ہو تو تعویذ سے بچے، دم ہی کروائے. اور جہاں کوئی ایسا سلسلہ ہو تو اجازت دی ہے بعض حالات کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ عوام الناس کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے اور وہ بجائے صحیح آدمی کے پھر غلط آدمی کی طرف چلے جائیں تو وہ اس کا تعویذ بھی دے گا اور اس کو نعوذ باللہ مشرک بھی بنا دے گا. تو اس لیے یہاں پہ اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ آمین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے مالک ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرما. اے مالک دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، دین مبین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کے استحکام کے لیے ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ جو حضرات دین کی سر بلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کے استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں سب کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اے اللہ تیری ذات کا انکار ہو رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار ہو رہا ہے. اے اللہ کی تیرے حبیب کی، یا اللہ توہین ازواج مطہرات کی. اے مالک اس فتنے کے دور میں ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. جزاکم اللہ تعالی خیر، احسن الجزاء.
ہے۔